افغان مہاجرین شروع سے ہی یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کو چھوڑ کر افغانستان جائیں گے تو ہماری زندگیاں تباہ ہو کے رہ جائیں گی اور ہمیں ساری عمر غلامی کے زیر سایہ گزارنی ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ بات صرف جملوں تک محدود نہیں رہی بلکہ حقیقت میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت افغانستان کی موجودہ صورتحال نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ افغانستان میں نیا قانونی فریم ورک متعارف کروایا گیا ہے۔ یہ فریم ورک نہ صرف عوام کے اندر طبقاتی تقسیم کو فروغ دے رہا ہے بلکہ غلامی کو قانونی جواز دیتا ہے، خواتین پر گھریلو تشدد کو فروغ دیتا ہے اور مذہبی اقلیتوں کو کچل رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تفصیلات کے مطابق افغان حکومت کی جانب سے منظور کردہ نئے کرمنل کوڈ کے مطابق افغان شہریوں کو 4 طبقات کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا طبقہ علماء کرام کا ہوگا جس میں مذہبی رہنما اور پیشوا شامل کیے جائیں گے۔ دوسرا طبقہ شرفا کا ہوگا جس کے اندر ایلیٹ کلاس اور اشرافیہ کو شامل کیا جائے گا۔ تیسرا طبقہ عام آدمی کا ہوگا جس کے اندر مڈل کلاس کو شامل کیا جائے گا، اور چوتھا طبقہ غلام کا ہوگا جس کے اندر غلاموں کو اور غریب عوام کو شامل کیا جائے گا۔ کہنے کو تو یہ اسلام کا نفاذ کرنے آئے تھے، ان نے شریعت کو نافذ کرنا تھا اور ہر قانون اسلام کے مطابق بنانا تھا، لیکن یہ اصول اور یہ قواعد تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں کہ کس قدر یہ بھارتی معاشرے سے متاثر ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام میں غریب کے لیے بھی وہی قانون ہے اور امیر کے لیے بھی۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں علماء کرام کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے گا چاہے جتنے بڑے مجرم ہوں، اور اگر کوئی امیر جرم کرتا ہے تو اسے پیار سے سمجھایا جائے گا، اور اگر غلطی سے کسی غریب نے کوئی کام کر دیا تو اس کا پہلا جرم تو یہ ہے کہ وہ غلام ہے، وہ غریب ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اس کی زندگی اجیرن بنا دی جائے گی، اس کو ذلیل کیا جائے گا، اس کو گلیوں میں چوراہوں میں گھسیٹا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ واضح طور پر انسانی حقوق کی پامالی ہے، یہ واضح طور پر اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی ادارے اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں، اور بات یہاں تک محدود نہیں رہتی بلکہ 9 سال کی بچی کو عورت قرار دے دیا گیا ہے، جس کے مطابق 9 سال کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، وہ بچوں کو جنم دے گی، وہ ننھی کلی جس نے ابھی اپنا بچپنا جینا تھا، جس نے ابھی دنیا دیکھنی تھی، وہ گھرداری سنبھالنے لگے گی۔ جبر، ظلم اور فسطائیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ افغان حکومت نے ڈومیسٹک وائلنس کو قانونی طور پر تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ اب افغان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی مرد عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک جانب افغانستان ہے جس کو افغان مہاجرین اور پشتون کمیونٹی کے بڑے لوگ بہت زیادہ رومانٹیسائز کرتے ہیں، فینٹیسیز جڑی ہوئی ہیں ان کی، لیکن دوسری جانب وہ پاکستان ہے جو آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس کی عدلیہ کے اندر بھی آپ کو نقص نظر آتا ہے، اس کی بیوروکریسی کے اندر بھی آپ کو نقص نظر آتا ہے، اس کے آئین کے اندر بھی آپ کو نقص نظر آتا ہے، اس کے اکانومک سسٹم کے اندر بھی آپ کو نقص نظر آتا ہے، اور بھی کئی برائیاں نظر آتی ہیں۔ ادھر قانون پاس کیا گیا کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ قانونی حیثیت رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے بھی انہی دنوں ایک قانون پاس کیا ہے جس کے مطابق خاتون کو طلاق کی دھمکی دینا، خاتون کو گھورنا، خاتون کو مارنا یا کسی اور طرح کا ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ قانونی طور پر جرم ہے، اور جرم کرنے والے کو سنگین سزا دی جائے گی اور قانون کا شکنجہ اس کے اوپر سخت کیا جائے گا۔ میں نے ایک اور سٹوری کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواتین کے اوپر کس قدر ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، ان کو باقاعدہ طور پر آئسولیشن کے اندر لے جانے کی پلاننگ ہو چکی ہے، اور افغان حکومت نے کہا ہے کہ گھروں کی جو کھڑکیاں ہیں ان کو چنوا دیا جائے، ان کے اندر اینٹیں لگا دی جائیں، گھر کے اندر روشنی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ خواتین جو ہیں وہ گھروں کے اندر قید کر دیں، خواتین باہر نہیں نکل سکتی، اور پردے کا خصوصی اہتمام کریں، جبکہ کسی بھی معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔
خواتین تمام کام کرتی ہیں جن کی شریعت اجازت دیتی ہے. خواتین تمام کام کرتی ہیں جو سوشلی بھی ایکسیپٹیبل ہیں, جو ریلیجسلی بھی ایکسیپٹیبل ہیں. پردے کے اندر میں نے خواتین کو ٹرکس چلاتے ہوئے دیکھا ہے. پردے کے اندر میں نے خواتین کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. پردے کے اندر میں نے خواتین کو فوٹوگرافی کرتے دیکھا ہے. میں نے دیگر فیلڈز کے اندر خواتین کو دیکھا جس کی شریعت اجازت دیتی ہے, جس کی ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے, اور عالمی طور پر اس طرح کی آئسولیشن کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی. ناظرین اکرام, اس کے علاوہ حکومتی سطح پر جو غیر سنی فرقے ہیں ان کو بدعتی قرار دے دیا گیا ہے, اور اگر پریکٹس کیا ان نے اپنی مذہبی تعلیمات کو, جن میں اہل تشیع شامل ہیں, اہل حدیث شامل ہیں. اگر اہل حدیث رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو چونک کے اندر لے جا کے کوڑے مارے جائیں گے. اگر اہل تشیع یا فقہ جعفریہ یا اسماعیلی حضرات جو ہیں وہ عزاداری کریں گے ان کو چونک کے اندر لے جا کے کوڑے مارے جائیں گے, ان کو گھسیٹا جائے گا, ان کو مارا جائے گا, ان کو قید کے اندر ڈالا جائے گا. ناظرین اکرام, نہ ہی فریڈم آف سپیچ ہے, نہ ہی ان کے پاس مذہبی آزادی ہے. یہ معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مزید تفصیلات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکیں.